اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف ذرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سٹی پریس کلب کی جانب سے آپ کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد، اللہ رب العزت کا وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں اس کی رحمتوں کی ایک لوٹ سیل لگتی ہے، جس میں اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی برکتیں، اس کی بخشش، اس کی مغفرت وہ بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے آوازیں بلند کر رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے اپنے آپ کو باقاعدہ تیار کرتے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں خصوصی اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، ارشاد فرماتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے خالق کائنات، یہ تیرا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے اس میں صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما، اور مجھے عافیت کے ساتھ اس تک پہنچا یا اس کے ساتھ ملا، اور پھر اس میں مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمانا، عافیت عطا فرمانا، مشکلات، مصائب و آلام سے محفوظ فرمانا۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیوں فرمایا کرتے؟ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ فق ہو جایا کرتا تھا۔ اب رنگ کا تبدیل ہونا اور یہ دعا مانگنا کہ مالک مجھے عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں کسی مشکل کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے مجھے خالق کائنات کی جو عبودیت کا، جو اس کی عبادت اور ریاضت کا موقع ملنے جا رہا ہے کہ جس میں میرا ایک ایک سانس اللہ کی بارگاہ میں کیا نہ جانے کس جو ہے نا وہ درجات کی بلندی اور کس قدر جو ہے نا وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹنے کے قابل ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بیماری یا کسی مشکل کی وجہ سے وہ حق عبودیت میں کوئی کمی رہ جائے۔ جی چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں، ایسے میں کہ جب اس کا آغوش رحمت جو ہے وہ اپنی باہیں پھیلا کر آوازیں لگا رہا ہے، جب کہ اس نے ایک رحمتوں اور بخششوں کا ایک بازار سجا رکھا ہے اور صبح و شام آوازیں لگا رہا ہے کہ آؤ گناہ گارو، اپنے ندامت بھرے آنسوؤں کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جاؤ، اپنی شرمندہ جبیں کو میری بارگاہ میں لے کر آ جاؤ، اپنے پراگندے مال کو لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں اپنی رحمتوں کی ایسی برسات کروں گا کہ تمہارے گناہوں کو دھو کے رکھ دوں۔ اللہ رب العزت کے اس مبارک مہینے کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور پھر آپ نے سنا، احادیث میں پڑھا، علماء سے آپ نے سنا، محدثین بیان فرماتے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب رمضان یا آخری رمضان کی جو رات ہوتی ہے، شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس میں خطبہ ارشاد فرماتے، اپنے اصحاب کو اکٹھا فرماتے اور انہیں جمع فرما کے ایک خطبہ ارشاد فرماتے، جس خطبے کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ایسی محبوب باتیں، ایسی ایسی خوبصورت اور زندگی کو ایک منہج پر چلانے کے جو ہے نا وہ طریقے عطا فرماتے، اپنے اصحاب رسول کو ایسی ٹریننگ اور ایسی جو ہے نا وہ تربیت فرماتے تاکہ وہ اس ماہ رمضان کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور
اس ماہ مبارک کی روح کو سمجھ سکیں، اس کی روح کو سمجھ سکیں، اس کی روح کو پا سکیں، اور خالق کائنات کی بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ خدا کے جس نے لاتعداد مہربانیاں ہم پر عطا فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اے میرے صحابہ سنو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر ایک نہایت ہی مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات رب کائنات عطا فرماتا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی۔ پھر ارشاد فرماتے، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے اس کا روزہ فرض فرمایا ہے، اور اس میں قیام کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے وہ اس قابل بنا دیا ہے کہ گویا اس ماہ مبارک کے اندر نفل کو فرض کا درجہ جو ہے نا وہ دے دیا جائے گا، اور پھر جو فرض ہے اس کے 70 درجے بلند کر دیے جائیں گے، یا اس سے بھی او کما قال رب کائنات جتنا چاہتا ہے وہ اس کے درجے بڑھا سکتا ہے، او کما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو خوبصورت بات اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمائی، آپ ارشاد فرماتے، وَهُوَ شَهْرٌ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا لوگو یاد رکھو کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور میں یہاں پر ایک بڑے اختصار کے ساتھ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں۔ معزز ناظرین، جو بندہ اپنے اوپر صبر کرنا جانتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، وہ ہی در حقیقت خالق کائنات کا قرب پانے کے قابل بنتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے قریب ہو جاؤں، تو اسے ضبط کرنا آنا چاہیے، اسے صبر کرنا آنا چاہیے، اسے خواہشات پہ قابو پانا آنا چاہیے، اسے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام ڈالنی آنی چاہیے، اسے اپنے اندر ٹھاٹھے مارتی خواہشات کو جو ہے نا وہ قابو پانا آنا چاہیے، اس کے پراگندہ ذہن میں اٹھنے والے خیالات جو اسے اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں اس پہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ جو صبر کرنا جانتا ہے، جو کنٹرول کرنا جانتا ہے، جو جتنا صبر کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کے قرب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اس کی بارگاہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک اور کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ تو اپنا اپنا حوصلہ ہے، جو جتنا صبر کر لیتا ہے وہ اتنا۔ تو یہ ماہ مبارک ہمیں صبر کی ایسی خوبصورت ٹریننگ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خوبصورت جملہ، فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور لوگوں یاد رکھو صبر کا اجر اور کچھ نہیں ہے، صبر کا اجر صرف اور صرف اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کا قرب ہے۔ سو جو انسان صبر کر لیتا ہے وہ اپنی جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک واحد ایک ایسا مہینہ ہے، دیکھیں یہ بھی رب کائنات کی کیسی مہربانی ہے، ویسے ہم ایسا اہتمام نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر بھی اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر بھی اپنی پراگندہ خیالوں پر قابو نہیں پا سکتے، ہم چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اگر کر بھی سکتے ہیں تو الا ماشاء اللہ کسی حد تک، مگر جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے یہ ہماری خواہشات پر ایسا ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ بھلے کتنے خیالات کیوں نہ آ جائیں، بھلا کتنی مشکل کیوں نہ آ جائے، بھلا کتنے خیالات جو ہے نا وہ بندے کو روند نہیں کیوں نہ چاہیں، بندہ دل میں فوراً خیال آتا ہے نہیں یار یہ اللہ کا مبارک مہینہ ہے، یا نہیں جی میں تو روزے سے ہوں، تو بندے کو یہ روزے کا احساس جو ہے وہ خواہشات پہ قابو پانا سکھا دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وا شہر المواسات، اے میرے صحابہ یہ ماہ مبارک غم گساری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اور معزز ناظرین، جو وطن عزیز پاکستان کے حالات ہیں، بلا شبہ گھر گھر میں
آج یہ داستان رقم ہو رہی ہے۔ غربت و افلاس نے گھر گھر میں ڈیرے ڈالے، مشکلات، مصائب، معاشی، معاشرتی اور ہر حوالے سے اس وقت انسان جو ہے وہ مشکلات کا شکار اور ایک اعصابی جو ہے نا وہ بیماریوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ ایک مریض بن چکا ہے۔ اس قدر مشکلات ہیں، ڈپریشن کا لوگ شکار ہیں، مصائب و آلام ہیں، دکھ، تکلیف، اذیتیں، نفسا نفسی، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی غم گسار، نہ کوئی جو ہے نا وہ اپنا چارہ کار، نہ کوئی چارہ ساز۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس بندہ بیٹھے اور ہم بندہ یہ محسوس کرے کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں تو اپنے آپ کو محفوظ پا رہا ہوں یا اپنے دکھ اور غم کو ہلکا پا رہا ہوں۔ اب جس کے پاس جا رہے ہیں ہم اس کے پاس بیٹھ کے جب اس کی رام کہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ دکھی ہے۔ اللہ رب العزت میرے وطن عزیز پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ صابر اس دنیا میں نہیں رہے، نہیں، صبر کرنے والے بھی، ایسے نہیں کہ شاکر نہیں رہے، رب کا شکر ادا کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی ہر حالت اور اللہ کے دیے ہوئے ہر انعام پہ خوش ہیں، اللہ کی دی ہوئی حالت پہ خوش ہیں، غمی ہے، خوشی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، ہر حال میں وہ خوش ہیں۔ لیکن بہر صورت اس وقت جو میرے وطن عزیز کے حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ لوگوں، زکوٰۃ کا مہینہ ماہ رمضان یا اس کی یکم نہیں ہے کہ یکم رمضان کی ہم زکوٰۃ نکالیں، یا ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں اور فطرانہ اور زکوٰۃ دونوں کو ملا کر دیں۔ اس انتظار میں مت رہیے۔ میں نے التماس کی تھی کہ قبل از رمضان اپنی زکوٰۃ کو نکالیے اور اپنے ان بھائیوں تک، مستحقین تک پہنچائیے، تاکہ جو نعمتیں تمہارے دسترخوان پہ بوقت سحری اور بوقت افطار موجود ہوں، وہی نعمتیں تمہارے ان مستحق بھائیوں کی کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں، تاکہ کم از کم اس ایک مہینے کے اندر انہیں یہ تو احساس ہو کہ میں مسلم معاشرے میں رہ رہا ہوں کہ جہاں دکھ بانٹے جاتے ہیں، جہاں درد بانٹے جاتے ہیں، جہاں احساسات کی دنیا ہے، جہاں محبت کو، اخوت اور رواداری اور مساوات کا درس دیا جاتا ہے، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو ہمیں ملتی ہے۔ کاش ہمیں یہ احساس اس ماہ مبارک کے اندر مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کے دسترخوان پر آپ جو ہے وہ والی بنے، گورنر بنے، تو آپ کے دسترخوان پر ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ کھانے، رنگ برنگے طرح طرح کے کھانے رکھے جاتے، تو کھانا کھاتے ہوئے نا اپنا ہاتھ کھینچ لیتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور ایک درد بردی آہ لے کے پوچھتا، کوئی سوال کرتا کہ حضرت حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے، یہ سوچ کے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہوں کہ نہ جانے کسی میرے مسلمان غریب بھائی کو یہ کھانا نصیب ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لذیذ اور رنگ برنگے کھانے جو ہے نا وہ نعمتیں اللہ کی یہاں پر کھا رہا ہوں اور ان کو یہ کھانا محسوس نہیں۔ یہ ایک احساس ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم اسے چھوڑ دیں، نہیں، کھائیں بھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں ان غرباء اور مساکین کو بھی شامل کریں کہ جن کو شامل کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ یہاں تک ان کا حکم دیا ہے کہ جب تم مال وراثت تقسیم کرنے لگو تو یاد رکھو صرف اپنی اولاد میں نہیں بلکہ غرباء اور مساکین کو شامل کیا، فرمایا وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے، کیونکہ جو اس دنیا سے جانے والا تھا وہ تو چلا گیا، اب اس کو اس کا کیا ملے گا؟ جس کے لیے وہ ساری زندگی مال کماتا رہا، ساری زندگی محنت اور مشقت کرتا رہا، اپنا پسینہ، خون پسینہ بہاتا رہا، اس کو مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا؟ کہ ہاں ملے گا، اس کا جو مال تھا اس میں سے غرباء و مساکین کو دے دو، غرباء و مساکین کو جب اس کا حق دو گے وراثت میں سے تو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں غرباء و مساکین کا باقاعدہ حصہ رکھا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون آپ کے نام سے واقف نہیں ہے، وادی تصوف کا ایک بہت بڑا خوبصورت تابندہ ستارہ حضرت بشر حافی، کہ جس راستے سے گزر جاتے ہیں ننگے پاؤں اس راستے میں جانور بھی بول و براز نہیں کرتے، جانور اور پرندے بھی اس راستے کا حیا کرتے ہیں جہاں سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ گزرتے ہیں۔ تو آپ جب سردیوں کی ٹھٹھر راتیں ہوتی تو آپ نے جو اپنا جبہ پہنا ہوتا، سردیوں کا لباس پہنا ہوتا، اپنے کمرے میں جاتے تو اتار دیتے
اور اس ٹھنڈ میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے. ایک دن کسی دوست نے دیکھ لیا اور وہ چلتا چلتا پیچھے آپ کے روم تک پہنچا، کمرے تک پہنچا. آپ نے اسی طرح وہ جبہ اتارا اور اپنے رب کی عبادت میں وہ پھٹی پرانے لباس کے اندر مصروف ہو گئے. جب عبادت سے فارغ ہوئے تو اس نے سوال کیا، حضرت یہ کیا، آپ کے پاس اتنا بہترین سردیوں کا لباس ہے اور آپ اتنی ٹھنڈ میں اسے اتار کے جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں یہاں تنہائی میں اکیلے میں اپنے اندر وہ احساس پیدا کر رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جو لباس سے محروم ہیں، اور میں وہ ٹھنڈ محسوس کر کے احساس کر رہا ہوں کہ شکر ہے مالک تیرا کہ تو نے مجھے تو نعمت عطا کی ہے، لیکن میرے بھائیوں کو ان کا درد میرے دل میں ہے کہ اس طرح ٹھنڈ جس طرح مجھے لگ رہی ہے میرے بھی ان بھائیوں کو لگ رہی ہو، ان کو بھی اس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، ان کے پاس بھی ایسا لباس نہیں ہوگا. تو اے خالق ہے مالک تیری بارگاہ میں التجا ہے، ان کو بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز اور مالا مال فرما. یہ ماہ مبارک ایسا ہی خوبصورت مہینہ ہے، غم گساری کا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد بانٹنے کا مہینہ. تو معزز ناظرین، ہماری التماس ہے کہ رب کائنات اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ حال ہی نے کیا خوب کہا تھا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہی حقیقت، یہی زندگی ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مالک مجھے بس اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھ سے سوال کرے کہ تو کیا لے کے آیا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں کہ مالک دابر محشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی، میں نے انسان سے محبت، میرے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں، بس تیری مخلوق کی محبت ہے. رب کائنات اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اپنے مستحق بھائیوں کی اور مستحقین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.